اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اول الناس بإبراہیم للذین اتبعوه وهذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین ودت طائفة من اہل الکتاب لو یضلونکم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا نبیہ ورسولہ الکریم۔ بے شک لوگوں میں سے زیادہ مناسب ابراہیم علیہ السلام کے وہ ہیں کہ جنہوں نے ان کی پیروی کی اور یہ نبی ہے اور ایمان والے ہیں اور اللہ ایمان والوں کا دوست ہے۔ اہل کتاب کا ایک گروہ یہ چاہتا ہے کہ وہ تم کو گمراہ کر دیں، حالانکہ وہ گمراہ نہیں کرتے مگر اپنے آپ کو ہی، اور وہ سمجھتے نہیں۔ اے اہل کتاب، کیوں انکار کرتے ہو اللہ کی آیتوں کا جب کہ تم گواہ ہو؟ اے اہل کتاب، کیوں حق کو باطل کے ساتھ ملاتے ہو اور تم حق کو چھپاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو۔ محترم احباب، کل کے درس میں بارش شروع ہو جانے کی وجہ سے بات ہماری مکمل نہ ہو سکی۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ و تسلیمات کا تذکرہ کیا جا رہا تھا اور یہود و نصارہ کی طرف سے اٹھائے جانے والے ایک اعتراض کا جواب میں ذکر کر رہا تھا۔ اعتراض ان کا یہ کہ آپ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ ابراہیم یہودی نہیں تھے، عیسائی نہیں تھے، اور دلیل یہ دیتا ہے کہ تورات اور انجیل یہ تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد آئی ہیں، تو یہودیت اور عیسائیت کا آغاز تو تورات اور انجیل سے ہے، تو پھر ابراہیم جو کہ پہلے ہیں وہ کیسے یہودی یا عیسائی ہو سکتے ہیں؟ تو یہی اعتراض پھر خود تمہارے اوپر بھی تو آئے گا کہ تمہارا قرآن یہ کہتا ہے کہ وَلَٰكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، لیکن وہ حنیف تھے، مسلم تھے، تو اسلام بھی تو بہت بعد میں شروع ہوا ہے، تو پھر ابراہیم علیہ السلام مسلم کیسے؟ اس چیز کے حوالہ سے کچھ باتیں میں کل کے درس میں عرض کر چکا ہوں۔ اللہ واللہ، میں نے ایک بات یہ عرض کی تھی کہ فرما بردار والا معنی جو کہ لغوی معنی ہے مسلم کا، وہ لیا جائے۔ اہل ایمان تو اس پر مطمئن ہو جاتے ہیں، لیکن اہل کتاب کا اعتراض پھر بھی باقی رہتا ہے۔ تو اس وجہ سے پھر میں نے مسلم کے لفظ سے پہلے اور مسلم کے لفظ سے بعد والے لفظ جو ہیں ان کو بنیاد بنا کر بات جو ہے وہ شروع کی کہ مسلم کے لفظ سے پہلے حنیف کا لفظ ہے اور اس کے اندر توحید کا اس بات ہو رہا ہے، اور مسلم کے لفظ کے بعد وما کان من المشرکین کا لفظ ہے، اس میں رد شرک ہو رہا ہے۔ تو گویا کہ اس میں سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ و تسلیمات کا دین جو ہے اس کا خلاصہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ تو اللہ کی توحید کے قائل تھے اور وہ شرک کرنے والے نہیں تھے۔ جب پہلا لفظ جو ہے وہ بھی اس مناسبت سے ہے
اور بعد والا لفظ بھی اس مناسبت سے ہے، تو پھر مسلم کا لفظ جو ہے وہ بھی اس مناسبت سے ہے کہ ان کے اوپر یہ توحید والا ہی درس نازل ہوا اور وہ اسی کے فرما بردار تھے۔ تو یہاں مسلم سے بھی فرما بردار والا معنی اس وجہ سے کیونکہ یہ پہلے اور بعد والے لفظوں کے مطابق بن رہا ہے، اس وجہ سے ہم جو ہے یہ مسلم کا معنی یہاں پر فرما بردار لیں گے، اور مراد یہی ہوگی کہ وہ دعوت توحید جو اللہ نے ان کو دی تھی وہ اس کے اوپر فرما برداری سے عمل کرنے والے تھے۔ یہودیوں تمہیں بھی دی تو توحید گئی تھی، عیسائیوں دی تو تمہیں بھی توحید گئی تھی، لیکن تم نے فرما برداری کوئی نہیں اختیار کی، تم نہ حنیف رہے نہ مسلم رہے، نہ تم جو ہے ما کان من المشرکین کے مصداق رہے، بلکہ تم نے جو ہے وہ شرک کا آغاز کر دیا۔ تو پھر تم کس طرح جو ہے وہ اپنے آپ کو ابراہیمی کہلا سکتے ہو؟ ابراہیمی کون کہلا سکتے ہیں؟ ان اول الناس بابراہیم، ابراہیم کے زیادہ مناسب تو لوگوں میں سے وہ ہیں کہ للذین اتبعوہ، کہ جنہوں نے واقعی خود سیدنا ابراہیم کے حقیقی دین کی جو پیروی کرنے والے تھے، ان کے زمانے کے جو لوگ جنہوں نے سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ و تسلیمات کے دین کو اپنایا تھا اور وہ واقعی اللہ کی وحدانیت کے اوپر موجود تھے، تو وہ ہیں جو ابراہیمی کہلانے کے مستحق ہیں۔ وَهَذَا النَّبِيُّ، اور یہ نبی، کیونکہ یہ نبی بھی اسی درس کو لے کے جو ہے وہ عام کر رہا ہے کہ جو ابراہیم علیہ السلام کا درس تھا، اگرچہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا درس بھی یہی تھا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا درس بھی یہی تھا، لیکن ان کے درس کے اندر تم نے تحریفات کر دی، وہ یہ والی چیز توحید والی تم نے برقرار کوئی نہیں رہنے دی۔ لیکن یہ نبی اور اس نبی کے جو پیروکار ہیں یہ اسی طرح جو ہے وہ یکسو ہیں، اسی طرح یہ مسلم ہیں، اسی طرح یہ ما کان من المشرکین کا مصداق ہیں کہ جس طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام تھے، تو اس لیے ابراہیمی کہلانے کے یہ زیادہ مستحق ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف نسبت کرنے کے یہ زیادہ مستحق ہیں۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے 3 لفظ استعمال فرمائے ہیں کہ لیکن کان حنیفہ ایک لفظ، مسلمہ دوسرا لفظ، اور ما کان من المشرکین یہ تیسرا لفظ۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اعتراض جو ہے وہ لفظ مسلم کے اوپر ہے، لیکن اس کو ہم سیاق و سباق کے ساتھ جب دیکھیں گے، حنیف کا معنی دیکھیں گے اور ما کان من المشرکین کا معنی دیکھیں گے، تو بات جو ہے وہ بڑی واضح ہو جائے گی۔ مزید اس کو واضح کرنے کے لیے ہم قرآن حکیم کے کچھ اور مقامات دیکھتے ہیں کہ جہاں پر سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ و تسلیمات کا مذہب بتایا گیا ہے کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ و تسلیمات کس مذہب پر تھے اور وہ کیا چیز ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے حنیف قرار دیا ہے۔ پہلے سپارے کا آخری صفحہ ہے، صفحہ نمبر 20، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 135۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، انہوں نے کہا کہ یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ، یعنی یہودی کہنے لگے یہودی ہو جاؤ، عیسائی کہنے لگے عیسائی ہو جاؤ تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ اللہ نے فرمایا کل، اے نبی آپ کہیے، بل ملت ابراہیم حنیفا، بلکہ وہ عیسائی نہیں ہونا، یہودی نہیں ہونا، ابراہیمی ملت کو اپنانا ہے جو کہ یکسو تھے، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ یہاں پر وہ جو سورہ آل عمران کی جو ہماری درس کی آیت ہے، جو زیر بحث آیت ہے، اس کے درمیان والے لفظ کو چھوڑ کے پہلا اور تیسرا لفظ وہ یہاں پر بھی ذکر کر دیا گیا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 95، چوتھے سپارے کا پہلا صفحہ ہے، صفحہ نمبر 57۔ قل صدق اللہ، اے نبی آپ کہیے کہ اللہ نے سچ فرمایا ہے، فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، پیروی کرو ابراہیم کی ملت کی جو کہ حنیف تھے، یکسو تھے، غیر معبودوں سے ہٹ کر صرف اللہ سے لو لگانے والے تھے، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ تو یہاں پر بھی مسلم کا لفظ چھوڑ کر
پہلا اور بعد والا دونوں لفظ استعمال جو ہے وہ کیے گئے ہیں کہ اصل چیز یہ ہے، مسلم جو ہے وہ اسی کے ضمن میں جو ہے وہ بنتا ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 125۔ اللہ اکبر۔ صفحہ نمبر 89 ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 125۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، اس سے اچھا دین کس کا ہو سکتا ہے کہ جس نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا، جو اللہ کا فرما بردار ہو گیا، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ نیکی کرنے والا ہے، وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اور اس نے ابراہیم کی ملت کو اختیار کر لیا جو کہ یکسو تھے، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا تھا۔ سورۃ الانعام چھٹی سورہ مبارکہ ہے، اس کی آیت نمبر 79۔ صفحہ نمبر 125۔ اللہ اللہ۔ اس آیت مبارکہ سے پہلے ایک تمثیلی انداز میں سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیمات مسئلہ توحید اپنی قوم کو سمجھاتے ہیں کہ ستارے کو دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے۔ جس وقت وہ چھپ گیا تو کہنے لگے کہ میں تو چھپنے والوں کو پسند کوئی نہیں کرتا، اس کو میں کیسے رب بنا لوں کہ جو تھوڑی دیر سامنے آیا اور پھر چھپ بھی گیا۔ چاند کو دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے، پھر وہ بھی چھپ گیا تو کہا کہ اللہ نے مجھے ہدایت دی ہے، تو اگر میرا اللہ ہدایت نہ دیتا تو میں تو گمراہ ہو جاتا۔ سورج کو دیکھا، کہا کہ یہ میرا رب ہے، یہ تو سورج ستارے اور چاند سے بھی بڑا ہے۔ جس وقت وہ بھی چھپ گیا تو کہنے لگے کہ میں تو بری ہوں اس سے کہ جو تم شرک کرتے ہو۔ تو گویا کہ شرک کا رد جو ہے وہ ایک تمثیلی انداز میں سمجھا کے آگے فرمایا کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں نے تو اپنا چہرہ سپرد کیا ہے، میں نے اپنا چہرہ متوجہ کیا ہے اس کی طرف کہ جس نے آسمانوں کو بھی پیدا کیا، زمین کو بھی پیدا کیا، حنیفا یکسو ہوں، وما انا من المشرکین، میں یکسو ہونے والا ہوں اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اسی سورہ مبارکہ میں آیت نمبر 161، سورہ انعام کی آیت نمبر 161، بلکہ اس سے پہلے آیت نمبر 121 دیکھ لیں۔ آیت نمبر 121 جی صفحہ نمبر 130 ہے۔ اللہ اکبر۔ نہیں، یہاں پر میرے خیال میں مجھ سے نمبر لکھنے میں شاید کوئی غلطی ہو گئی ہے۔ اچھا نہیں، ٹھیک ہے، سورہ نام کی آیت نمبر 161 ہی دیکھیں، وہ سورہ نحل کی آیت نمبر 121 ہے، اس کی طرف بعد میں جاتے ہیں انشاءاللہ۔ ہاں جی، سورہ نام کی آیت نمبر 161، صفحہ نمبر 136۔ قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، آپ کہیے کہ میرے رب نے مجھے ہدایت دی ہے سیدھے راستے کی طرف، دیناً قیمہ، دیناً قیمہ، مضبوط دین، پختہ دین، ملت ابراہیم حنیفہ، جو کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے، جو کہ یکسو تھے، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ اس کے بعد سورۃ النحل 16ویں سورہ مبارکہ ہے، سورۃ النحل کی آیت نمبر 121، صفحہ نمبر 254۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، بے شک ابراہیم وہ ایک جماعت تھا، وہ
اللہ کی بندگی کرنے والا، یکسو رہنے والا، وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ مشرکوں میں سے نہیں تھا، شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ اس کی نعمتوں کا شکر گزار تھا، اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم اللہ نے اس کو چن لیا اور اس کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کی، وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنًا اور ہم نے دنیا کے اندر بھی اس کو بھلائی عطا کی، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ آخرت میں بھی وہ نیکوکاروں میں سے ہوگا، ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ اے نبی ان کا بھی دین یہ تھا کہ وہ حنیف تھے، یکسو تھے، مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ اے نبی ہم نے آپ کو بھی اب یہ وحی کی ہے کہ ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا کہ آپ نے بھی ملت ابراہیم کی پیروی کرنی ہے جو کہ حنیف تھے، یکسو تھے، وما کان من المشرکین اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ اب یہاں پر ملت ابراہیمی اور ملت اسلامیہ ان کا موازنہ ہو گیا کہ جو حکم ملت ابراہیمی میں تھا وہی ہے نبی آپ کو بھی تو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ بھی حنیف اور یکسو ہو جائیں، مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ سورہ یونس آیت نمبر 104 صفحہ نمبر 199۔ اب یہاں پر خالص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے حوالہ سے قُلْ یا ایہا الناس اے نبی آپ کہیے کہ اے لوگو ان کنتم فی شک من دینی اگر تم شک میں ہو میرے دین کے حوالہ سے فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ تو میرا دین تو یہ ہے کہ میں ان کی بندگی کوئی نہیں کرتا کہ جن کی تم بندگی کرتے ہو اللہ کے سوا، وَلَٰكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ اور لیکن میں تو اللہ کی بندگی کرتا ہوں جو تمہیں قبض کرتا ہے، وَأُمِرْتُ اور مجھے حکم دیا گیا ہے أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ کہ میں ایمان والوں میں سے ہوں، وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں دین حنیف کو، یکسو ہونے والے کو اپناؤں، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اور مجھے حکم دیا گیا کہ مشرکوں میں سے نہیں ہونا، وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ اور نہیں پکارنا اللہ کے سوا، مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ اس کو کہ جو نہ تجھے نفع دے سکے نہ تجھے نقصان دے سکے، فَإِن فَعَلْتَ اگر تو نے ایسا کیا فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ تو تو ظالموں میں سے ہو جائے گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی حنیف اور مسلم ہونے کا اور مشرکوں میں سے نہ ہونے کا جو ہے یہ حکم دیا جا رہا ہے۔ سورہ روم کی آیت نمبر 30 سورہ روم سورت کا نمبر بھی 30 ہے اور اس کی آیت نمبر بھی 30 صفحہ نمبر 368۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا اے نبی اپنا چہرہ ثابت رکھ دین حنیف کی طرف، فطرت اللہ یہ اللہ کا طرز ہے، الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا اللہ نے لوگوں کو پیدا ہی اس دین حنیف کے اوپر کیا ہے، یکسو ہونے والے، لا تبدیل لخلق اللہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی نہیں آئے گی، ذالک الدین القیم یہ مضبوط دین ہے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ جانتے نہیں ہیں۔ تو بہرحال یہ کافی ساری آیات مبارکہ ابتدا میں نے وہ آیات مبارکہ ذکر کی کہ جن میں ملت ابراہیمی کے حوالہ سے ذکر ہے کہ وہ حنیف اور مسلم تھے اور ان کی وضاحت کیا ہے کہ وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے، بندگی اللہ ہی کی کرتے تھے۔ پھر وہی حکم جو ہے وہ امت مسلمہ کو بھی دیا گیا، دونوں طرح کی آیتیں جو ہیں وہ میں ذکر کر چکا۔ تو جس وقت وہی حکم جو کہ ابراہیم علیہ السلام جس کے اوپر کاربند تھے وہی حکم یہ نبی پہنچا رہا ہے اور ایمان والے اسی حکم کے اوپر کاربند ہیں، تو یہ ایمان والے اس لائق ہیں کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف اپنی نسبت کر سکتے ہیں۔ اور چونکہ ابراہیمی نسبت جو ہے مسئلہ توحید کی وجہ سے یہ بڑی اعلیٰ نسبت ہے، ان کا اقدام کہ یہ ابراہیمی ہیں، یہ توحید کے اوپر پختہ رہنے والے ہیں، تو پھر یہ اللہ کے ہاں بڑے پیارے ہیں، واللہ ولی المؤمنین پھر اللہ بھی ان کو دوست رکھتا ہے۔
وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اے نبی ہم نے تو ساری بات کھول کے بیان کر دی ہے، ابراہیمی دین کو ہم نے بڑا واضح کر دیا ہے، لیکن اہل کتاب کی ایک جماعت وہ یہ چاہتی ہے کہ لو یضلونکم، کہ وہ تم کو گمراہ کر دیں، حالانکہ حقیقت میں وہ گمراہ کوئی نہیں کر سکتے مگر اپنے آپ کو ہی وہ گمراہ کرتے ہیں، وما یشعرون، لیکن ان کو اس کا شعور کوئی نہیں ہے۔ الٹے سیدھے ہتھ کنڈے ضرور استعمال کرتے ہیں کہ اہل ایمان گمراہ ہو جائیں، کبھی اس انداز میں ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں کہ الٹی سیدھی کوئی نہ کوئی باتیں اڑاتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، الٹے سیدھے جو ہے وہ پروپیگنڈے کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف، کبھی اس انداز میں جو ہے یہ اہل ایمان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ لوگوں سے یہ کہنے لگ جاتے ہیں کہ جی ہماری کتابوں میں نشانیاں موجود ہیں اور ہمیں نہیں لگتا کہ یہ نبی ان نشانیوں پر پورا اترتا ہو، حالانکہ حقیقت میں وہ اتنا زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے کہ جیسا کہ سورۃ البقرہ کے اندر اللہ نے فرمایا کہ اتنا پہچانتے تھے کہ جس طرح کوئی اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے، اتنا پہچانتے تھے کہ واقعی یہ سچا نبی ہے، لیکن اس کے باوجود صرف ایک تعصب اور ایک حسد کی وجہ سے کہ یہ نبی بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آیا، یہ بنی اسماعیل میں کیوں آ گیا، تو یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ جی ہم نے تو نشانیاں اپنی کتابوں میں جو پڑھی ہیں چلو ملتا جلتا تو ان سے ہے لیکن پوری نشانیاں نہیں اس پر آتی، اس لیے یہ نبی کوئی نہیں ہے، اس طرح کی افواہیں اڑاتے۔ کبھی یہ طرز بھی اپناتے کہ کوئی بدبخت یہودی کچھ دیر کے لیے ہو جاتا مسلمان اور پھر دوبارہ جو ہے وہ کافر ہو جاتا، مرتد ہو جاتا، بظاہر مسلمان ہوتا تاکہ لوگوں کو یہ ظاہر کرے کہ جی مجھے بظاہر لگا تھا کہ یہ دین سچا ہے، میں اس کے اندر جب داخل ہوا ہوں نا، جب اندر گھس کے دیکھا تو پھر مجھے سمجھ آئی کہ نہیں جی سچائی والی بات کوئی نہیں ہے۔ تو لوگ چونکہ یہودیوں کو لوگ بڑا اہل علم سمجھتے ہیں، تو یہودی اگر یہ روش اپنائیں گے، یہ طریقہ اختیار کریں گے کہ کچھ دن کے لیے جو ہے وہ اسلام میں آ کے پھر واپس جائیں گے، تو دوسرے لوگ بھی متاثر ہوں گے کہ بھائی یہ جو اہل علم ہیں انہوں نے باہر سے تو محسوس کیا تھا کہ یہ دین سچا ہے تو یہ آگے تھے، لیکن جب اندر داخل ہوئے ہیں تو ان کو حقانیت کا پتہ چلا ہے کہ یہ دین تو سچا ہے کوئی نہیں، تو واپس ہو گئے ہیں، تو یہ کئی ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں گمراہ کرنے کے۔ یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ، اے اہل کتاب اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہو، وانتم تشہدون، جبکہ تم گواہ ہو۔ تمہاری اپنی کتابوں کے اندر توحید کا درس کیا موجود نہیں ہے؟ تمہاری اپنی کتابوں کے اندر بڑی تعریف ہو جانے کے باوجود بھی توحید کا درس موجود ہے، تو پھر کیوں اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہو؟ وہ تو تمہاری اپنی کتابوں میں بھی یہ چیز موجود ہے، کیوں اس کا انکار کرتے ہو؟ جیسا کہ میں نے گزشتہ دروس کے اندر تورات کے بھی عبارتیں پڑھ کے سنائی تھیں اور انجیل کی بھی عبارتیں پڑھ کے سنائی تھیں کہ ان کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے موجودہ دور تک مزید بڑی تحریفات بھی ہو چکی، اس کے باوجود آج بھی توحید کی عبارت تورات میں بھی موجود ہیں، انجیل میں بھی موجود ہیں، تو اللہ ان کو جھنجھوڑتے ہیں کہ اللہ کی آیتیں موجود ہیں، تمہاری اپنی کتابوں میں بھی موجود ہیں، تو پھر کیوں کفر کرتے ہو جبکہ تم خود گواہ ہو، تم نے وہ آیتیں پڑھی ہوئی ہیں، تمہاری اپنی کتابوں میں موجود ہیں، تمہیں تو ان کے مطابق جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا چاہیے تھا، لیکن تم الٹا کرتے ہو۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، کیوں حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط کرتے ہو اور حق کو چھپاتے ہو جبکہ تم جانتے ہو، تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ سچا نبی ہے، تم علامات سے اچھی طرح پہچان چکے ہو، یہودی بھی پہچان چکے ہیں، جیسا کہ سورۃ البقرہ کے دروس کے اندر میں نے کئی دفعہ واضح کیا کہ یہودی بڑی اچھی طرح پہچانتے تھے کہ یہ واقعی اللہ کا سچا نبی ہے، عیسائی بھی پہچان چکے ہیں، جیسا کہ نصارہ نجران کے وفد کے حوالہ سے میں نے دلائل کے ساتھ واضح کیا کہ وہ بھی سمجھتے تھے، جانتے تھے، پہچانتے تھے کہ یہ سچا نبی ہے، لیکن ایک تعصب ان کو مارے جا رہا تھا کہ یہ بنی اسرائیل میں سے نہیں آیا، تو اس لیے وہ ایمان قبول کوئی نہیں کر رہے تھے۔ تو اللہ کہتے تم جانتے ہوئے بھی حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط کرتے ہو، حق کو چھپاتے ہو، یہ روش تمہیں چھوڑنی چاہیے۔ تو میرے محترم احباب، یہ جو آیات مبارکہ سورہ آل عمران کی کل کے درس میں بھی آئیں اور آج کے درس میں بھی آئیں، جس وقت میں نے قرآن حکیم کی تفسیر یہاں پر شروع کی تھی تو میں نے اس وقت ایک اصطلاح سمجھائی تھی کہ شکوہ،
شکوہ اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ جس میں کسی بھی غیر مسلم طبقہ کا کوئی غلط قول قرآن حکیم ذکر کرتا ہے کہ فلاں یوں کہتا ہے، فلاں یوں کہتا ہے، تو اس کو ان کا شکوہ کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ و تسلیمات کے حوالہ سے آیت نمبر 65 جو ہے اس میں یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم، تو یہ بھی ایک شکوہ ہے۔ اور یہ جو آیت مبارکہ کہ ودت طائفۃ من اہل الکتاب، یہاں سے دوسرا شکوہ ہے۔ اس مقام پر جو ہے کل 5 شکاوہ جو ہیں وہ ذکر ہو رہے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔